یہاں پر پروگرام جو ہے وہ رسول خدا کے نواسے حضرت امام حسین السلام کے سلسلے سے مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو 2 سفر سے اور 11 سفر تک یہاں پہ قائم رہے گا گھیر شامو خاں میں۔ یہ تقریباً 35 سے 40 سال اس کو عرصہ ہو گیا، ہر سال یہاں پہ یہ پروگرام ہوتا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین السلام کی یاد میں مجالس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، کچھ جو فرقہ پسند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ نئی سال ہے، نئی سال منانا چاہیے، جبکہ یہ غم کا ہے۔ ہاں، اصل کیا ہے کہ اگر آپ کیلنڈر کے حساب سے دیکھیے گا تو کیلنڈر کے حساب سے نیا سال ہے، لیکن تمام عالم اسلام کے لیے اس سے یہ خوشی کا سال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں انسانیت کا رہبر اور انسانیت کا رہنما جو انسانیت کا تحفظ کر کے اس دنیا سے اس نے اپنی قربانی پیش کی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی، تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑا اس لیے کہ جہاں رسول اور آل رسول غمزدہ ہوں تو وہاں ان کے ماننے والے کبھی خوشی نہیں منا سکتے، اور یہ نیا سال جو ہے وہ آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ ایک سوال اور کرتے ہیں، یہ تاج داری علم یہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، تعزیہ داری اور علم کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، علم نکالے، شبی نکالی جاتی، بس صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ لوگوں کی سوچ کا فرق ہے۔ یہ شبی ہوتی ہے جو کربلا میں اٹھائی گئی، اور اگر شبی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ جلوس کی شکل ہے جب حضرت عثمان کا قتل ہوا، جو تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کا جب قتل ہوا تو ان کے قتل کے بعد جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان سے محبت کرنے والے تھے، جو ان سے جنہوں نے ان سے بیعت کی تھی، ان سب نے ان کو اپنے قتل کے لیے، ان کے قتل کا اور قاتل کا پتہ کرنے کے لیے، تو وہ کرتا کہ جو حضرت عثمان کا تھا، اس کرتے کو ایک لکڑی کے اوپر بلند کیا، اور وہ ساری گلیوں میں گھومتے تھے اور وہاں پہ آواز بلند کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ چاہیے، قاتل کو سامنے لایا جائے۔ تو یہ جو جلوس نکالا جاتا ہے، اس جلوس کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے، یہ احتجاج ہے حق کا باطل کے سامنے، تاکہ ہر سال یہ جلوس نکالیں تاکہ باطل کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا رہے، اور وہ انسان کے جس کو انسانیت کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی۔ تو آج بھی صرف پیغام یہی رہتا ہے کہ جب باطل طاقتوں کا چہرہ سامنے رہے گا تو آج کا جو شریف انسان ہے اس کے اوپر ان باطل طاقتوں کا کوئی اثر نہ ہو۔ اب جلوس اٹھانا یا یہ تمام کے تمام تر چیزیں یہ سنت صحابہ میں بھی ہے اور سنت رسول میں بھی ہے۔ اب جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے غم کا تعلق ہے کہ جب آنسو بہاتے ہیں محرم میں، ان کے نام پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، جس کا جو اپنا جاتا ہے اس کو اپنے کے لیے ضرور آنسو نکلتے ہیں۔ اب جہاں تک رونے کی بات ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبریل نے آ کے خبر دی کہ آپ کا جو نواسا امام حسین ہے یہ اسلام کی خاطر کربلا میں قربان کر دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی قربان ہوں گے۔ تو جب جبریل نے آ کے یہ خبر دی تو رسول خدا رونے لگے، تو جناب حضرت عمر جو ہے وہ رسول خدا سے پوچھنے لگے، یا نبی اللہ، آپ کے یہاں جو ہے یہ نواسا پیدا ہوا ہے، یہ تو خوشی کا سبب ہے، آپ خوشی کے بجائے آپ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو رسول خدا نے بتایا کہ کربلا میں میرا نواسے کے ساتھ یہ ہوگا اور وہ اس طریقے سے شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر بھی رسول خدا کی ان باتوں کو سن کر رونے لگے۔ تو امام حسین کے نام پر رونا بھی سنت صحابہ بھی ہے اور سنت نبی بھی ہے۔ تو تمام کے تمام عالم انسانیت، جس کا بھی مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا تعلق انسانیت سے ہے تو وہ امام حسین السلام کی یاد میں آنسو بھی بہائے گا اور ان کے غم میں غم بھی منائے گا۔ جو لوگ علم لے کے جاتے ہیں وہ ناپاکی میں ہوتے ہیں، کئی جگہ پیشاب کر لیتا ہے علم میں، کہتا یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے ایک چیز یہ آپ کو بتائیں کہ خصوصاً شیعہ اثنا عشری میں جو علم مبارک لے کے جاتا ہے تو وہ کوئی بھی نجس حالت میں نہیں ہوتا، اس لیے نجس ہاتھ جو ہے وہ کبھی اس کو چھو نہیں سکتے، وہ متبرک چیزیں ہیں، یہ جو بھی کہتا ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ اٹھا رہا ہے علم اور نجس حالت میں ہے تو وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ علم کو طہارت ہی کی میں اٹھایا جا سکتا ہے، نجس آدمی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت آپ کا نام اور کہاں سے آئے آپ؟ میرا نام ہے مولانا سید نظر عباس، اور تعلق تو میرا سیتھل سے ہے، باقی میری رہائش مدھیہ پردیش میں مرینہ میں ہے۔